قربانی اسلام کا ایک بڑا عظیم شعار ہے اور بڑی اہم عبادت ہے۔ اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی تاریخ دنیا میں انسانوں کی آبادی کی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے قربانی کی ابتدا ہوئی، اور ہر دور اور ہر مذہب اور ہر قوم میں قربانی کا وجود رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک رہے گا۔ آج بھی اللہ رب العزت کے نیک اور مخلص بندے اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی قربانی کا موقع آتا ہے، قربانی کا وقت قریب آتا ہے، کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے اور ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ وہ طرح طرح سے اعتراضات قربانی پر کرتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے موقع پر کروڑوں روپے کے جانور جو ذبح کر دیے جاتے ہیں، اس رقم کو اگر جانوروں کے ذبح پر خرچ نہ کر کے اسکول کھول دیے جائیں، کالجز کھول دیے جائیں، غریب بچوں کی شادیاں کر دی جائیں اور دوسرے رفائی کاموں پر خرچ کر دیے جائیں تو امت کا بہت بھلا ہو سکتا ہے۔ وہ جو لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، در حقیقت انہوں نے فلسفہ قربانی کو نہیں سمجھا، اور بندے اور رب کے درمیان جو تعلقات ہیں اس تعلق کو انہوں نے نہیں سمجھا۔ دیکھیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان ایک محض مادی وجود کا نام نہیں، بلکہ انسان اپنی نفسیاتی حقیقت بھی رکھتا ہے، اور انسان دنیا میں جہاں بہت سارے تعلقات کے درمیان جیتا ہے، اس کے والدین کے ساتھ تعلقات ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اس کے اپنے ملک اور وطن کے ساتھ تعلقات ہیں، وہیں پر اس کا ایک تعلق اس کے رب اور خالق کے درمیان بھی ہے، اور یہ تعلق ہمارا بڑا نمایاں اور مضبوط ہونا چاہیے۔ تو جس طرح سے ہم دنیاوی تعلقات کو نبھانے کے لیے اپنی بے شمار دولت خرچ کرتے ہیں اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، میں اپنے بہن بھائیوں کا رشتہ نبھانے پر ان پر خرچ کروں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، بیوی بچوں پر خرچ کروں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، تو ویسے ہی انسان جب قربانی پیش کرے اور اس پر پیسہ خرچ کرے تو اس پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کی مضبوطی کو بتاتا ہے۔ اور فلسفہ قربانی دراصل یہ ہے، قربانی اس چیز کا سمبولک اظہار ہے کہ اے پروردگار عالم، اگر کبھی تیرے دین کے لیے مجھے اپنی جان قربان کرنا پڑی تو میں اپنی جان تک دینے کو تیار ہوں، جس کی علامت اور فدیے کے طور پر میں نے فی الحال قربانی پیش کی ہے، لیکن کبھی ضرورت پڑی تو میں جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ تو گویا قربانی یہ عبادت کی اعلیٰ قسم ہے، اور عبادت کے انتہا اور منتہائی کمال کا نام ہے قربانی۔ گویا کہ ہم نماز پڑھ کر بھی اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اظہار کرتے ہیں، روزے سے بھی کرتے ہیں، لیکن قربانی اس بات کو بتاتی ہے کہ مولا میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ تو یہ عبادتوں کا کمال ہے قربانی میں، اتنی ضروری ہے قربانی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ وہ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب تو پھر آپ کل کو یہ بھی کہیں گے کہ صاحب نماز پر جو وقت خرچ ہوتا ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس وقت کو نماز پر خرچ کرنے کے بجائے قوم و ملت کی فلاح کے لیے خرچ کیا جائے، تو کیا نماز بھی چھوڑ دی جائے؟ پھر آپ کہیں گے کہ روزے پر جو اتنی انرجی خرچ ہوتی ہے، روزہ نہ رکھ کر یہ طاقت قوم و ملت کے نام صرف کی جائے، تو پھر روزہ بھی گیا۔ اس کا مطلب پھر تو یہ دین نہیں بلکہ یہ بچوں کا کھیل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو قربانی میں جو رقم خرچ ہوتی ہے یہ ضائع نہیں ہوتی، بلکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلقات کی مضبوطی کو بتاتی ہے۔ اور دوسری بات، جو دین میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان کی تسلی کے لیے یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی غریب تھے۔ کیا اللہ کے رسول کو یہ بات پتہ نہیں تھی؟ لیکن حضور علیہ السلام کی 10 سالہ مدنی زندگی آپ دیکھ لیں، ہمیشہ حضور علیہ السلام نے قربانی فرمائی ہے۔ بسا اوقات ایسا حضور کے گھر میں ہوتا کہ چولہا نہیں جلتا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور نے کسی سال قربانی نہ فرمائی ہو، بلکہ 2 قربانی حضور فرمایا کرتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی ان امتیوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ اتنی بڑی تعداد اونٹوں کی مدینہ میں اس وقت میسر بھی نہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یمن بھیجا اور وہاں سے اونٹ امپورٹ کرائے اور تب حضور نے ذبح کیے۔ اگر قربانی کی رقم غریبوں میں خرچ کی جا سکتی تھی تو حضور یہ بھی کر سکتے تھے کہ 1 اونٹ ذبح کر دیتے اور باقی غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ کہ آپ حضور سے بھی زیادہ جانتے ہیں؟
اور نہ ہی کسی صحابی نے حضور کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ ایک اونٹ ذبح کر دیں، بقیہ 62 اونٹوں کی رقم غریبوں میں خرچ کر دیں۔ تو پتہ چلا کہ غریبوں میں یہ رقم خرچ نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اسلام کے اندر یہ ایک مستقل شعبہ ہے، رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کرنے کی اسلام نے بہت ترغیب دی ہے، اور الحمدللہ مسلمان اس میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے مواقع ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ ہے، عشر ہے، اور صدقات نافلہ کی شکل میں اسلام نے بہت سی ترغیبات اس چیز پر دی ہیں کہ آپ رفاعی کاموں پر خرچ کریں، لیکن للہ یہ شاعر اسلام ہے، اس کو شاعر اسلام رہنے دیں اور اس میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ساتھ میں ہم اپنے مخلص مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے بہکاوے میں نہ آئیں اور آپ اپنی رقم کی قربانی ہی کریں۔